بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ زندگی ایک سپر مارکیٹ کی طرح ہے۔ اس مارکیٹ میں گھومو پھرو، جو چاہے خریدو، جتنا چاہے خریدو، بے شک ٹرالی بھر لو، لیکن یاد رکھنا کیشیئر کے پاس بھی جانا ہے، جتنا سامان لیا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ اے میرے رب، میری وفات سے پہلے میری اصلاح کر دینا، میرا بہترین اختتام کرنا اور مجھے موت دینا اس حال میں کہ آپ مجھ سے بے انتہا راضی ہوں، اور میرے جانے کے بعد کسی کو چن لینا جو میرے لیے ہر لمحہ دعا گو رہے اور صدقہ جاریہ بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ نے جنت اور دوزخ دونوں گنہگاروں کے لیے بنائے ہیں۔ جہنم اس گنہگار کے لیے ہے جس نے گناہ کیا لیکن اللہ سے معافی نہیں مانگی، لیکن جنت اس گنہگار کے لیے ہے جس نے گناہ کیا لیکن اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس سے معافی بھی مانگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ الخبیر نے تمہارے گزرے کل، موجودہ کل اور پھر آنے والے کل میں کہاں کہاں تمہارے عیبوں، گناہوں کو پس پشت ڈالے تمہاری حفاظت کی ہو، تمہیں تمہاری منزلوں سے کتنا قریب کیا ہو، تمہیں کتنی بار اپنی طرف رجوع دیا ہو، لیکن تم اپنے بنانے والے سے ہی دور بھاگے جا رہے ہو۔ لوٹ آؤ، وہ لوٹ آنے پر بھی قبول کر لیتا ہے، وہ معاون سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کے بعد فوراً سو جائیں، مسواک استعمال کریں، ہمیشہ مسکرائیں، اسلام کو پھیلائیں، ہمیشہ اچھا بولیں یا خاموش رہیں، جوتا ہمیشہ دائیں پاؤں میں پہنیں، ہمیشہ 3 حصوں میں کھانا کھائیں، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا، بیمار کی عیادت کریں اور ہمیشہ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اپنے آپ سے اکثر یہ سوال کیا کریں کہ کہیں میں دنیا کے معاملات کو دین سے ترجیح تو نہیں دے رہی، کیونکہ دنیا کو دی ہوئی ترجیح تو آخرت میں کسی کام کی نہیں، لیکن آخرت کو سنوارنے کا عمل آپ کی دنیا کو بھی نکھار دے گا۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں، اور بنت حوا کا تذکرہ حجاب کے ساتھ ہونا ہی فخر ہے۔ اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اپنے بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا پتہ جس چیز کی خاطر انسان روتا ہو وہ اسے مل جائے تو شاید وہ مزید روئے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ وہی مانگیں جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور ہمیشہ یہی دعا کریں کہ ہم انسان نادان ہیں، کچھ نہیں جانتے، بے شک رب تعالیٰ تو ہی جاننے والا ہے، تو مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے فائدہ مند ہو، میرے اللہ، میری قیمتی محبت۔ اللہ قدم قدم پر آزماتے ہیں، دل کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا واقعی میرا بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ کیا واقعی میرے بندے کو میرا دین ہی چاہیے؟ یہ دنیا کی چکوچون اور اسٹیٹس دیکھ کر میرا بندہ دین کو ڈیڈ لائن کر دیتا ہے، جنت کا راستہ قربانی مانگتا ہے۔ چھری سب سے پہلے اپنی خواہشات پر چلانی پڑتی ہے، تبھی میں کہتی ہوں ٹوٹنا پڑتا ہے، ٹوٹے بغیر کچھ نہیں ملتا، نہ اللہ، نہ اللہ کی محبت اور نہ ہی جنت۔ اللہ کا رنگ۔ اللہ پاک آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا، ہم سے ناراض مت ہونا، ہمیں معاف کر دینا، ہم بہت کمزور ہیں، آپ کی دی سزا سہ نہیں سکتے یا اللہ پاک۔ جو اپنا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ والدین سے اچھا سلوک کریں، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، اور ان سے عزت کرنے والی بات کرو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔